لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ پیارے بچوں، آپ سب کو زیبی باجی کا پیار بھرا سلام۔ آج ایک بار پھر آپ کے لیے ہم اسٹوری اسٹور یوٹیوب چینل پر سنو کہانی سیریز میں ایک پیاری سی کہانی لے کر آئے ہیں۔ مگر آج کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہیں گے، وہ یہ: کبھی اپنے ماں باپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک کسی جھوٹے انسان کو ہدایت نہیں دیتا، اور پھر فرشتے بھی سب لکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ تو چلیے اسی بات کے ساتھ اب ہمارے ساتھ اس کہانی کی طرف جس کا نام ہے دوست ہو تو ایسا۔ اس دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ فاطمہ کو فکر ہو رہی تھی کہ ابھی تک عبد الکریم نہیں لوٹے ہیں، اس لیے اس نے اپنے بیٹے حسین گل سے کہا، بیٹا اسٹیشن جا کر دیکھو تمہارے ابو ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹے، کہ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عبد الکریم کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ دیکھا عبد الکریم دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ عبد الکریم نے کہا، میری چوٹ کا ذمہ دار راجہ ہے۔ نہ وہ چلتے چلتے اچانک رکتا، نہ تانگا گاڑی سے ٹکراتا، اور اب راجہ کی شامت آ گئی۔ عبد الکریم نے اس کی خوب پٹائی کی۔ بیچارہ بے زباں راجہ کچھ نہ کر سکا، بس اپنے زخموں کو کبھی ادھر سے دیکھتا تو کبھی ادھر سے، دم ہلاتا، عجیب سی آواز میں کرہاتا، خاموش ہو جاتا اور زخموں کو بار بار چاٹنے کی کوشش کرتا، بار بار ان زخموں پر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھگاتا۔ یہ سب نظارہ حسین گل دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ عبد الکریم کے پاس جا کر بولا، ابا جان، راجہ بیچارے کا کیا قصور؟ کچھ تو رحم کیجئے اس بے زباں پر۔ حسین گل کی بات سنتے ہی عبد الکریم غصے میں بولے، کھا کھا کر نکما ہوتا جا رہا ہے یہ، ٹانگا تو یہ کھینچنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہیں پتا ہے میرے ساتھی دن بھر میں کتنا کما لیتے ہیں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، آج کے بعد اس کی طرفداری مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے عبد الکریم باہر چلے گئے۔ حسین گل دکھی دل سے راجہ کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، نہ جانے کیوں ابا جان بات بات پر اسے بے رحمی سے پیٹتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کو خیال آیا، کیوں نہ راجہ کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے، کم سے کم بیچارہ کھلی ہوا میں سانس تو لے سکے گا۔ زخمی راجہ تانگا نہیں کھینچ سکتا تھا، اس لیے آج صبح عبد الکریم تانگا لے کر اسٹیشن نہیں جا سکے۔ حسین گل راجہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس کے ابو بازار گئے تھے اور اس کی امی جان گھر کے کام میں مصروف تھیں۔ حسین گل چپکے سے کمرے سے باہر آیا، دالان کو پار کر آنگن کے کواڑ کی کنڈی کھولی اور گھر کے پیچھے پہنچ گیا، جہاں نیم کے پیڑ کے نیچے راجہ بنا تھا۔ اس نے اس کی رسی کھول دی اور گلے سے وہ پٹا بھی جس کے ذریعے سے اسے تانگا کھینچنا پڑتا تھا۔ راجہ کو پوری طرح آزاد کرتے ہوئے اس نے اس سے کہا، راجہ اب تم آزاد ہو، تمہارا جہاں جی چاہے جاؤ، یاد رکھنا میں تمہارا ہمیشہ دوست بنا رہوں گا۔ کچھ ہی پلوں میں راجہ حسین گل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس کے گھر سے بہت دور چلا گیا اور پہاڑی وادیوں میں گم ہو گیا۔ حسین گل جو ہی گھر لوٹا، اس کے ابا جان نے اس سے سوال کیا، راجہ کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، حسین گل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس پر عبد الکریم نے اس کے گال پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کب سے بولنے لگے؟
اپنے ابا کی اس بات پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ابا سے بولا، آج میں نے ہی راجا کو آزاد کر دیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے چلا گیا۔ رسی سے آزاد ہوتے ہی وہ وادیوں میں کھو گیا۔ حسین گل کی بات سن کر عبد الکریم نے بس اتنا ہی کہا، بیٹا تم نے تو ہمارے 2 وقت کی روٹی کمانے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ میری اتنی حیثیت کہاں کہ دوسرا گھوڑا خرید سکوں۔ یہ کہہ کر عبد الکریم چلے گئے اور حسین گل دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں نے موتی کو رہائی دے کر کیا غلط کیا؟ ابو جان تو اسے بات بات پر مارتے تھے۔ تبھی اس کے کانوں میں وہ پیاری حدیث گونجنے لگی جو اس دن مولوی صاحب نے مسجد میں سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بے زباں جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تبھی اپنی ماں کی آواز سن کر حسین گل کی سوچ کا دائرہ ٹوٹا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، دیکھا سامنے راجا کھڑا ہے۔ یہ کیا؟ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے ہی تو میں نے اسے آزاد کیا تھا، اچانک ہی کیوں لوٹ آیا؟ لگتا ہے اسے ہماری جدائی راس نہیں آئی۔ حسین گل نے دل ہی دل میں سوچا۔ راجا کی واپسی نے حسین گل کے گھر خوشیاں بکھیر دیں۔ راجا کی وفاداری پر عبد الکریم بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب ان کا غصہ پیار میں بدل چکا تھا۔ وہ راجا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، راجا اب میں تمہیں نہیں ماروں گا، کبھی نہیں، اور تمہاری طاقت سے زیادہ تم سے کام نہیں لوں گا۔ تم بھی میرا ساتھ دینا، دل لگا کر ٹانگا کھینچنا۔ تو بچوں، اب وقت ہے آپ سے الوداع کہنے کا، تو چلتے چلتے اتنا ضرور کہیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے اسٹوری اسٹور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج اور ابھی کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اس کہانی کو لائک کریں اور تمام دوستوں میں شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو